السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور یہ کہ اس کی صحیح کوشش عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ انسان کو آخر کار پہنچنا اپنے رب جس نے ہم کو پیدا کیا اسی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ النجم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 38 اور 39، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی ترجمانی یوں ہے کہ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے ایمان اور عمل کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، جو اس نے کوشش کیا، جو اس نے محنت کی، جو اللہ کے راستے میں اس نے اپنی وقت، صلاحیت اور سب کچھ جو لگایا وہ اس کے کام آئے گی۔ پھر اس زمن میں ایصال ثواب کے تعلق سے بھی ہماری گفتگو الحمدللہ بڑی تفصیلی رہی۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 49 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے ابھی سماعت کی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اور یہ اس کی صحیح کوشش عنقریب جو ہے وہ دیکھی جائے گی، یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ جو کچھ اب ہم اس دنیا کی زندگی میں عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کے دن جو ہے اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اس جانچ پڑتال کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو عمل ہم نے کیا کس نیت سے کیا، کیا اس کے اندر ریا تھا، دکھاوا تھا، نام نمود تھی، شہرت تھی، یہ دیکھا جائے گا، اور وہ عمل اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا، خالص اس کو خوش کرنے کے لیے ہوا تو قابل قبول ہوگا اور اس کا اجر ہم کو ملے گا۔ اگر اس ہمارے عمل کے پیچھے کچھ اور اگر نیت رہی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت کو ہم کو بتا دے گا، اور پھر اسی مناسبت سے اس کی جو ہے جانچ پڑتال ہوگی۔ اگر دکھاوے کی نیت رہی ہوئی، شہرت کی، نام نمود کی، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہم کو دنیا میں عطا کر دے گا، آخرت میں پھر اس کا کوئی جو ہے اجر اس کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید بار بار اس کا تذکرہ کرتا اور بتاتا ہے کہ جو ہے کتنا اہم ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اللہ کے لیے کریں، ان کے لیے ان کے لیے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اور کہ کون کیا کر کے آئے، یہ فقرہ دراصل چونکہ پہلے فقرے کے مان بعد ارشاد ہوا، اس لیے اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ پہلے فقرے کا تعلق آخرت کی جزا و سزا سے ہے،
اور ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے جو اسے اس دنیا کے لیے ایک معاشی اصول بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مفسر نے اس کا یہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کا ایسا مطلب لینا صحیح نہیں ہو سکتا جو سیاق اور سباق کے بھی خلاف ہو اور قرآن کی دوسری تصریحات سے بھی متصادم ہو۔ تو معیشت کے مقابلے میں آخرت کے تذکرہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ پہنچنا انسان کو کہاں ہے؟ اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، یعنی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی جو کچھ اس نے کمایا ہے ایمان عمل صالح کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا، اس کا انعام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیں گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، اور اسی مناسبت سے ہم دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں تاکہ ہم کو اس کی جزا ملے۔ تو اسی لیے ہم کو ویژنری ہونا، دور اندیش ہونا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہمارا اجر، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ آخرت کی میں جو کامیابی ہے تو وہ جو ہے اصل کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس کو یہاں سے جانا ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ اپنے رب ہی کے پاس جائے گا۔ اب وہ پروسیس ہے، یہ انسان پہلے جو ہے جس سے آیا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد سورہ اعراف میں جیسا تذکرہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسان نے کہا کہ قالوا بلا شاہدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے اور اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو جہاں سے ہم آئے وہیں پر ہم کو پہنچنا ہے، اور پہنچنا ہمارے رب کے پاس ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، پرورش کیا، رہنمائی بتائی دی، ہدایت جو ہے کہ ہدایت بتایا، ہدایت دی، اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے، تو تمہارے رب کے پاس ہی جو ہے انسان کو پہنچنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو انسان کو دنیا میں خوشی ملتی ہے، جو غم ملتا ہے، اس کے جو ریزن، اس کے جو کاز ہے، اسباب ہیں، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھی اور بری قسمت کا جو ہے سر رشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اگر راحت اور مسرت نصیب ہوئی تو اسی کی دینے سے ہوئی، اللہ کے دینے سے ہی انسان کو راحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے، اور کسی کو مصائب، مشکلات، آلام سے سابقہ پیش آیا ہے تو اسی کی مشیت سے پیش آیا، یعنی اللہ کی مشیت حیثیت سے جو ہے وہ چیز اس کو پیش آئی۔ کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں جو ایسی نہیں ہے جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا دخل رکھتی ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ کلیئر کٹ یہاں پر بات بتا دی جا رہی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کسی کی قسمت بناتا ہو یا بگاڑتا ہو، کسی کے اختیار نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو توکل، جو بھروسہ، جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ ہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اسی کے فیصلوں پر بھی ہم راضی ہونا چاہیے۔ تدبیر ہماری اختیار کرنے کے بعد اسی کے فیصلوں پر جو ہم راضی، تو پھر انسان جو ہے فرسٹریشن یا ڈپریشن یا اینگزائٹی میں یا کسی اور بیماری میں پھر جو ہے ملوث نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو موت دیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ یہی بات سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ تو ہر دن ہمارے لیے کیا ایک امتحان ہے، اور ہم اس امتحان کے اندر ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم عمل کیسا کر رہے ہیں،
اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے یا اسے ناراض کرنے والا. اور یہ سب نوٹنگ جو ہے جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے اسے پیش کیا جائے گا. اور تو اللہ ہی نے جو ہے انسان کو زندگی عطا کی. ہم اپنے حصے اس دنیا میں نہیں آئے بلکہ اللہ کے اذن سے آئے. اور موت بھی جو ہمارا جب وقت متعین ہے، جب ہونا ہے، جہاں ہونا ہے، جیسے ہونا، وہ اللہ نے جو متعین کیا ویسے ہی وہ ہوگی. تو نہ موت اور زندگی ہمارے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں وہ چیز دونوں بخشی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَأَنَّهُ خَلْقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اس کا تذکرہ ہم کو سورہ روم کے اندر بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے سورہ شورى کے اندر بھی جو ہے ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہاں پر یہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ تمام چیزیں جو ہے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی اور بی ہو، پھر جو ہے وہ ان کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر پھیلایا ہے. تو اس کی تفسیر میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ انسان کی تخلیق اس کے سوا کیا ہے کہ چند بے جان مادے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں. مثلاً کچھ کاربن، کچھ کیلشیم، کچھ سوڈیم اور ایسے ہی چند عناصر ہیں. انہی کو ترکیب دے کر وہ حیرت انگیز ہستی بنا کھڑی کی گئی جس کا نام انسان ہے. اور اس کے اندر احساسات، جذبات، شعور، تعقل اور تخیل کی وہ عجیب قوتیں پیدا کر دی گئیں جن میں سے کسی کا منبع بھی اس کے عناصر ترکیبی میں تلاش نہیں کیا سکتا. انسان کی تخلیق جو ہے نا ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ. اس کے اوپر انسان جتنا غور کرے، جتنا تدبر کرے، جتنا سوچے اتنا جو ہے کم ہے. تو یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. یہ نشانی اللہ تعالیٰ کیوں بتاتا ہے بار بار، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد پھر تم جو ہے اس کی بندگی، اس کی اطاعت اور غلامی کرو. شعوری طور پر ہم کو دائرۂ اسلام میں داخل ہونا، سوچ سمجھ کر. یہ نہیں کہ مطلب جسٹ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان محلے میں رہ رہے تو نمازان ہوئی تو نمازوں میں چلے گئے، رمضان کا مہینہ روز، ایسا نہیں، بلکہ کانشیسلی ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور جو ہے پھر ہمیں جو ہے یہ جانا کہاں ہے، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں. یہ تمام چیز ہم اپنے آپ سے سوال کر کے اس کا جواب جو ہے قرآن مجید سے اور جو ہے اور احادیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ہم کو لینا چاہیے. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں اور تخلیق کے تعلق سے آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 150 مقامات پر تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر انسان کے کریشن کے بارے میں. دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے ایک انسان جو ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے اس کی تخلیق. پھر یہی نہیں کہ ایک انسان اتفاقاً ایسا بن کھڑا ہوا، بلکہ اس کے اندر وہ عجیب تولیدی قوت بھی پیدا کر دی گئی جس کی بدولت کروڑوں اربوں انسان وہی ساخت اور وہی صلاحیتیں لیے ہوئے بے شمار موروثی اور بے حد و حساب انفرادی خصوصیات کے حامل نکلتے چلے آ رہے ہیں. کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی کہ انتہائی حکیمانہ خلقت پر کسی صانع حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہو گئیں؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے؟ کروڑوں انسان، دیکھو جتنے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا ایک چہرہ ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے کیا؟ حال یہی ہے، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، سب کا الگ ہے، سب کے چہرے وغیرہ جو ہے الگ ہیں. یہاں تک کہ انسان کے انگلیوں کے نشان بھی الگ الگ ہیں. اتنی
خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں ہیں، جتنا ہم اس کے اوپر غور کریں گے اتنا جو ہے کم ہے۔ کیا تم بحالت ہوش حواس سے کہہ سکتے ہو کہ تخلیق انسان جیسا عظیم الشان منصوبہ بنانا اور اس کو عمل میں لانا اور زمین و آسمان کی بے حد حساب قوتوں کو انسانی زندگی کے لیے سازگار کر دینا بہت سے خداؤں کی فکر و تدبیر کا نتیجہ ہو سکتا؟ کیا بہت سے خدا مل کے کام کر سکتے ہیں؟ یہاں پر انسان سے سوال کیا جا رہا ہے، سوچو کیسے ممکن ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور کیا تمہارا دماغ اپنی صحیح حالت میں ہوتا ہے جب تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو اللہ انسان کو خالص عدم سے وجود میں لایا ہے نا، پہلے کچھ نہیں تھا نا، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، کیا وہ اسی انسان کو موت دینے کے بعد کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس اللہ نے پیدا کیا ہے، موت دینے کے بعد کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ بتایا گیا سورہ روم کے اندر جو ہے یہ کیا گیا۔ پھر آگے اسی سورہ روم کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ جو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی تخلیق کا، مرد اور عورت کا، شوہر اور بیوی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ یعنی خالق کا کمال حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کی صرف ایک صنف نہیں بنائی بلکہ اسے دو صنفوں میں، دو سیکسز میں شکل میں پیدا کیا جو انسانیت میں یکساں ہیں، جن کی بناوٹ کا بنیادی فارمولہ بھی یکساں ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے، مرد عورت ایک دوسرے سے مختلف جسمانی ساخت، مختلف ذہنی نفسی اوصاف، مختلف جذبات وداعیات لے کر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کے درمیان یہ حیرت انگیز مناسبت رکھ دی گئی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے، ہر ایک کا جسم اور اس کی نفسیات وداعیات دوسرے کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کا مکمل جواب ہے۔ مزید برآں وہ خالق حکیم ان دونوں صنفوں کے افراد کو آغاز آفرین سے برابر اس تناسب کے ساتھ پیدا کیا چلا جا رہا ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی کسی قوم یا کسی خطے زمین میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں، یا کہیں کسی قوم میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی انسانی تدبیر کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان ذرہ برابر بھی نہ اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں مسلسل ایسی زنانہ خصوصیات اور لڑکے مسلسل ایسی مردانہ خصوصیات لیے ہوئے پیدا ہوتے رہے جو ایک دوسرے کا ٹھیک جوڑ جو ہے ہوں، اور نہ اس معاملے میں اس کے پاس اثر انداز ہونے کے کوئی ذریعہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی پیدائش اس طرح مسلسل ایک تناسب کے ساتھ ہوتی چلی جائے۔ تو یہ چیز ہے۔ پھر آگے اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کر دی ہے، پیدا کر دی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے الٹپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسکیم، ایک جو ہے ایک تدبیر، ایک منصوبے کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس کا پیدا یہ کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے محبت سے مراد یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ جنسی محبت ہے، جو سیکسول لا جو مرد اور عورت کے اندر جذب اور کشش کی ابتدائی محرک بنتی ہے اور پھر انہیں ایک دوسرے سے چسپاں کیے رکھتی ہے۔ اور رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں بتدریج ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ، ہمدرد
اور غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی محبت پیچھے جا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں یہ جیون ساتھی کچھ جوانی سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے حق میں رحیم شفیق ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دو مثبت طاقتیں ہیں جو خالق نے اس ابتدائی اضطراب کی مدد کے لیے انسان کے اندر پیدا کی ہیں جس کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ وہ اضطراب تو صرف سکون چاہتا اور اس کی تلاش میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی طرف لے جاتا۔ اس کے بعد یہ دو طاقتیں آگے بڑھ کر ان کے درمیان مستقل رفاقت کا ایسا رشتہ جوڑ دیتی ہیں جو دو الگ ماحول میں پرورش پائے ہوئے اجنبیوں کو ملا کر کچھ اس طرح پیوستہ کرتا ہے کہ عمر بھر وہ زندگی کے منجدار میں اپنی کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت اور رحمت جس کا تجربہ کروڑوں انسانوں کو اپنی زندگی میں ہو رہا ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے جو وزن اور پیمائش سے آ سکے، نہ انسانی جسم کے عناصر ترکیبی میں کہیں اس کے سرچشمے کی نشاندہی کی جا سکتی، نہ کسی لیبارٹری میں اس کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے اسباب کا کھوج لگایا جا سکتا۔ اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ خالق حکیم نے بالارادہ ایک مقصد کے لیے پوری مناسبت کے ساتھ اسے نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ تفسیر جو سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق مرد اور عورت کا جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا کہ اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ یعنی اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اوپر کی دونوں آیتوں کے ساتھ اگر ہم ملا کر اس آیت کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ترتیب کلام سے خود بخود حیات بعد الموت کی دلیل بھی برآمد ہو رہی ہے۔ جو اللہ موت دینے اور زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا اور جو اللہ نطفے کی حقیر سی بوند سے انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا، بلکہ ایک ہی مادہ تخلیق و طریق پیدائش عورت اور مرد کی دو الگ صنفیں پیدا کر دکھاتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر شاید میں اللہ تعالیٰ کو دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، کن فیکن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بار بار اس کا تذکرہ ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ اقنا کے معنی آ رہا ہے، لفظ اقنا استعمال ہوا ہے جس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اس کے معنی ارضا یعنی راضی کر دیا بتائے ہیں۔ اکرمہ نے ابن عباس سے اس کے معنی قنع یا مطمئن کر دیا نقل کیے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ آدمی کی حاجت سے زیادہ جو کچھ بھی اس کو دیا جائے وہ اقنا ہے، یعنی اس کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی دیا جائے وہ اقنا ہے۔ ابو عبیدہ اور دوسرے متعدد اہل لغت کا قول ہے کہ اقنا قنیتن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے باقی اور محفوظ رہنے والا مال، جیسے مکان، راضی باغات، مویشی وغیرہ۔ ان سب سے الگ مفہوم ابن زید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقنا یہاں افقرا فقیر کر دیا کے معنی میں ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کو چاہا غنی کیا اور جسے چاہا فقیر کر دیا، یعنی اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ جیسے پہلے اس بات آ رہی ہے کہ خوشی غم جو دینا ہے اللہ کے اذن سے، ویسے یہاں پر بھی کسی کو غنی کر دینا اور کسی کو فقر فاقہ میں کرنا وہ بھی اللہ کے اذن، کسی کو غنی کیا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جائیداد بھی بخشی۔ پھر آخر میں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، یعنی شعرا آسمان کا روشن ترین تارہ ہے، سٹار ہے، جسے مرزم الجوزا مختلف نام ہے، الکلب الاکبر، ویسے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا۔ انگریزی میں اس کو سیریس اور ڈاگ سٹار یا کینس میجورس کہتے ہیں۔ یہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے۔ سورج کتنے فاصلے پر ہے؟
9 کروڑ میل بتاتے ہیں، اس ہونے کے باوجود بھی اس کے مقابلے میں یہ تارہ جو ہے 23 گنا زیادہ روشن ہے۔ غور کریں کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیا وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر روشنی پیدا کرتی ہیں، توانائی پیدا کرتی ہیں، قوت پیدا کرتی ہیں، طاقت پیدا کرتی ہیں، کون سے؟ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ۔ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ بار بار جو اس کا تذکرہ کرتا وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو ہم پہچان سکیں۔ مگر زمین سے اس کا فاصلہ 8 سال نوری سے بھی زیادہ ہے۔ زمین سے اس سیریس کا فاصلہ جو ہے 9 لائٹ ایئرس یعنی جتنی رفتار سے روشنی 1 سیکنڈ میں سفر کرتی ہے اتنی رفتار سے اتنا وقت کو سیکنڈ سے منٹ سے گھنٹے سے دن سے مہینہ، مہینے سے سال کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے تو نوری سال آ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی اندازہ لگائے کتنی بڑی یہ کائنات ہے۔ زیادہ اس لیے یہ سورج سے چھوٹا اور کم روشن نظر آتا، اس لیے یہاں سے دکھائی نہیں دیتا اور چھوٹا نظر آتا۔ اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے کیونکہ اس کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اسی کے طلوع کا فیضان ہے۔ جاہلیت میں اہل عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی بنا پر یہ عرب کے معبودوں میں شامل تھا اور خاص طور پر قریش کا جسایہ قبیلہ خزاع اس کے پرستش کے لیے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں شعرا نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے، یعنی تمام دنیا کی ہر چیز کی قسمت بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا ہم کو اللہ کی ہی بندگی، اطاعت، فرما برداری، غلامی، اس کی عبادت جو ہم کو کرنے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ تو یہ بار بار نشانیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے راہ راست پر ہیں، جو راہ راست پر ہیں اس کے اوپر قائم رہیں، جو نہیں ہیں وہ راہ راست کے اندر آ جائیں۔ تو بڑی اہم آیتیں تھیں یہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیتوں کی روشنی میں جو تفسیر آئی اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع